جملہ جتنے دوست بیٹھے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اے سامنے بیٹھے ہیں موتا امام مالک زبانی یاد کر لے تے حاکم وقت نو آندے نے والی مکہ مینو گلا ہے تو میرے نبی دا ایک درس نہیں پڑھایا مکہ سارا تیرا ہے ایک درس نہیں بنایا مکے تے والی مکہ رہن ہو گیا کہندا پہلا بچہ ہے نہ میٹر لوان آیا نہ نالی بنوان آیا نہ گٹر بنوان آیا ہے مینو آندا مینو درس دس میں محمد کریم دا دین سکھنا والی مکہ اللہ سلیم صاحب شرمسار ہو گئے کہ میں مکے دا والی گورنر اور میں نبی پاک کا دین سکھانے کے لیے کوئی مدرسہ ہی نہیں بنایا کہندے ہو بچے آپ مینو تو بڑا ہی شرمندہ کر دیتا ہے تے دس ان میرے لائق حکم کہندے نے رکا لکھو مدینے والی مدینہ کہ مینو نبی پاک دا دین امام مالک کو سکھا دیتا جائے حضرت امام شافعی رکا لے کے گھر آ گئے اچھا ماں السلام علیکم میں مدینے چلا ہے حضور دے شہر مدینے نبیوں دے سردار دے قدماں چ چلا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدماں چلا ہے میں دین محمد سکھن تے ماں نے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دیتا اچھی اچھی رون لگ پی امام شافعی وقت دا امام ہے بچہ ضرور دنائے کہتا ہے ماں روئی کیا میں روندی کیا میں آدھی پترا منو پوچھیا میں روئی کیا ہاں اماں منو ذرا بول کے دس روئی کیا میں اس وجہ تو میں تیرا پتر اکلوتا ہے میں تیرا بڑھے والے دا سہارا ہے لاٹھی ہے بڑا پیدے وچ کم آئے گا تینو روٹی پھڑاواں ہاں وے پترا میرا تو بڑا پیدا سہارا ضرور ہے پر اس گل تو نہیں روئی تے اس واسطے آؤ آج میرا بچہ دین محمد سکھن جا رہے ہیں تے میرے کل ایک دھرم دینار نو دین واسطے بھی نہیں موجود آج دین سکھن جا رہے ہیں تے میرے کل ایک درم دینار بھی موجود تے ماں نے جو کر کے ہاتھ چک لے پیار دے کے تے اسمان والا تے چک لے آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل اور میں منگانا درد ہو رہے تے اگے یتیم کھڑا ہوئے تے ماں سر تے ہاتھ رکھ کے کھلوتی ہوئے بیوہ عورت منگے تے پھر رب مہربان نہ ہوئے آندھی تو آپ ہی کیا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آندھی ارشا مالیاں میرے شافی نو کسے دا متاج نہ کری تے سنو ماما دیاں دماما تار دین دیاں نے ماما دیاں بدماما مار دین دیاں نے ماں دی دعا لے کے نکلیا کر ماں دی دوار شاہ تک پہنچ دیئے باپ دی دوار شاہ تک پہنچ دیئے اللہ اکبر اللہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ طور پہ تے مکے جو ایک چوک آیا ایک بندہ دور و سفید داڑھی والا بزرگ آیا آندھا بیٹا کدھر جانا ہے آندھا میں مدینے چلنا میں پیغمبر دا دین سکھن چلنا تو کہندے آؤ بسم اللہ میری سواری تے بو تے خرچہ میرے ذمہ تو مصطفیٰ دا مہمان ماں کی دعا کوئی عام نہیں ہے مدینے پہنچ گئے نا تے امام مالک کل جا کے موتا امام مالک زبانی سنات ایک دن حدیث پڑھن دین امام شافعی تے زمین اور سنو کھڑیاں والے ہو تسی دین سکھن تے کنہ پیسہ لایا تے کی کیتا ہے ایک سادہ تنکا لیا امام شافعی نے اے میرے بازو وال ویکھنا اینج کر کے بازو دے ہوتے ایک تنکا لیا سادہ کھجور دا ایتھوں لب لایا ایتھے بازو تے حدیث لکھیے تے لکھ دے جا رہے ہیں ایک دو تین چار اینج حدیثہ نہ لکھی جا رہے امام مالک دی نظر پہ گئی امام مالک بڑے معتبر
رسول سی حضور دا ادب بڑا کردے سی حدیث مکمل کیتی تے آندے نے شافی بیٹا تو شرارت کردا پیا ساندے نہیں استاد جی کہندے یہ لکھتا کیا پڑا تھا زمین سے لیتا تھا تنکا طلب کہندا استاد جی میرے کل قلم بھی کوئی نہیں سلیٹ بھی کوئی نہیں چمڑا بھی کوئی نہیں سائی بھی کوئی نہیں تے میں زمین تو تنکا لیا ہے لب لایا ہے بازو تے لکھیاں حدیثاں میں نو یاد نے سن سکدے جے تے آندے نے پتر تو میرے کل چمڑا مانگ لینا سی آندے نے میں حدیث پاک پڑھی سی کہ میرے پیغمبر نے سوال تو نفرت کیتی ہے تے نال کہندے نے میری ماں نے کیا سی اللہ میرے پتر نو کسے دا محتاج رکھ یہاں کھڑیوں میں پکھا نہ چلے تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں ادھر پڑھنا ادھر پکھے نہیں لگتے اسی نہیں چلتا دین کیسے سیکھے ہمیں کلین پیچھے ملنے چاہیے امام مالک کے پاس شاگرد کیسا امام شافعی ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب تھوڑا سا سیڈ سے ہوئے نا امام مالک رونا شروع ہو گئے شاگردوں نے پوچھا جی کیوں روئے اس واقعہ سے روئے کہتے نہیں میرا اللہ اگر قیامت کو مجھے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا تو میں کہوں گا امام شافعی جیسا شاگرد چھوڑ کے یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا اور امام شافعی پتہ کتنے بڑے ایماندار تھے آج کھڑیاں چیٹ پٹیاں بے ایمان لبدا ہے کوئی ہیرا پھیری انچی کردہ کوئی 2 انچی کوئی فٹ کوئی 2 فٹ کوئی 3 فٹ اللہ اکبر کوئی پورا قادی لے کے بے ایمانی چ ڈوبیا ہے تے پھر آندا سی روزے رکھنے اسی نمازاں پڑھیاں امام شافعی دی جیب کٹی گئی تے کشتی چ بیٹھے نے تے جا بغداد رہنے امام احمد نو مل بولو کینو مل جا رہے امام احمد نو مل جیب کٹی گئی سنیے آخری واقعہ سنا کے میں نے دعا کرانی امام شافعی دی جیب کٹی گئی روزے دار بیٹھے جے ایماندار بن جاؤ ہیرا پھیری نہ لایا کرو ایمان بڑا اچھا ہے جیب کٹی گئی کسی نو رولا پا کے دسیا بھی نہیں کہ میری جیب کٹی گئی یہاں میں ایک امام کا قول پڑھ رہا تھا حضرت امام شافعی نے اس کشتی میں شور بھی نہیں ڈالا کہتا ہے میری وجہ سے کسی آدمی کو شرمندگی نہ ہو کہ میں نے اس کے پیسے نکالے وہ چور ثابت ہو گیا سارے معاشرے میں اس کی عزت برباد ہو اللہ اللہ کشتی میں کتنے بندے تھے جیب کٹی بیٹھ گئے سارے رستے کسی کو نہیں بتایا یہ کتنے لوگوں کے خیر خواہ لوگ تھے اللہ کی قسم ہے کسی نے چوری کی بھی نہ ہو تو ہمارے لوگ کہہ دیتے اس نے کی ہو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اب ایسے ہی اس کو برباد کر دیتے ہیں پورے معاشرے میں کس نے کیا ہو یہ رات میں ٹیلی ویژن پہ تھا نیو ٹی وی پہ خطاب کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ عدل پہ بولے 1941 کا ایک مقدمہ تھا جو سپریم کورٹ نے پرسوں 10-15 دن مہینہ پہلے اس کو نمٹایا ہے 1941 کا گجرانوالے کا یہ واقعہ ہے 1941 کا مقدمہ تو ذرا بات سننا ذرا دھیان سے ہندوستان بننے سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے مقدمہ عدالتوں میں چل رہا تھا اور یہ بات سنیں ذرا بڑا قیمتی بات کرنے لگا ہوں امام شافعی جدو بغداد پہنچے تے راج کے روٹی کھا دی تے امام احمد کہنے بیٹی آج میرے کار امام شافعی آ رہے تے بیٹی بڑی خوش کہ آج میرے کار چو ولی اللہ آ رہے آج دے واسطے میرا بابا تہجد میں دعا وہاں کرتا آج عالم عالم کے لیے دعا نہیں کرتا مولوی کے لیے دعا نہیں کرتا کاری کے لیے دعا نہیں کرتا وکیل کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ کی قسم میں روز دعا کرتا ہوں ناب جی اللہ مولانا شریف جہاں لیٹے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے حافظ عزیز میر محمدی جہاں لیٹے قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ کی قسم یہ راجپوتوں میں ہیرا تھا مولانا حافظ عزیز میر محمدی بادشاہ کے فقیری من لی زمین نہ ویچ کے محمد عربی دا دین بڑھا درسہ بڑھا اور میں نے پتوں میں ان کے ساتھ آخری تقریر کی میاں محمود باز صاحب کے درس میں ایسے بولتے تھے جیسے آسمان سے موتی نکل کر ایسے ولی اللہ ملتے ہیں آپ یہ عزیز میر محمدی بہت بڑا ولی سی جڑا راجپوتاں دا پتر ہو کے مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز بچھاتی اللہ والے مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے ان کو اس دنیا اچھی نہیں لگتی وہ اپنا آپ ختم کر چکے ہوتے ہیں امام شافعی پہنچے بغداد جا کے روٹی رج کے کھا دی
امام صاحب کہندے نے امام استاد جی خیر کھانا بڑا رج کے کھادا ہے. کہندے بیٹا دساں کیوں کھادا ہے؟ اللہ والیاں دی خوراک چ بھوک ہوندی ہے، یعنی وہ بھوک رکھ کے کھاندے نے. میں پیٹ بھر کے کیوں کھادا ہے؟ جدوں میں تیرے گھر آیا میری جیب کٹی گئی، میں رستے چ کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا، کسے ترس کھا کے ایک روٹی دتی میں ایک برکی کھادی، کسے ترس کھا کے 2 روٹیاں دتیاں میں ایک برکی کھادی، کسے ترس کھا کے 3 روٹیاں دتیاں میں ایک برکی کھادی. کہندے استاد جی تساں کیڑا منگیا سی؟ انہاں مرضی نہ دتی کھا لینی سی. کہندے مینوں ڈر لگدا سی کتے حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلا. تو کہنے لگے استاد جی یہ کیوں کھائی آپ نے برکی؟ کہندے قرآن دی ناس نال کھا دیئے. قرآن آندا ہے جان بچاؤں لی حرام بھی لبے تے تھوڑا جا کھا لو جتنا جان بچ جائے. میں اپنے پیٹ دی آگ بجان لیے برکی کھا دی. تے اگلی گل سننا لی حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے استاد جی ایتھوں رج کیوں کھا دیئے؟ کہندے نے سونو میرے بیٹا تیرے کل دین حنیف دیاں دیساں موجود نے، تیرے کل پیغمبر دی مانت ہے. توجہ میرے وال اے پیغمبر دی مانت ہے تیرے کل. میں اس واسطے تیرے کا روٹی رج کے کھا دیئے جڑا پیغمبر دی مانت چ خیانت نہیں کردا کسے دی مانت چ بھی خیانت نہیں کرے گا. نبی زندہ باد. کل بڑی وڈی سنا کے دعا کرونی ہے. امام شافعی بیٹھے امام احمد کل، حضرت امام احمد ابن حنبل دی بیٹی اچھی اچھی رون لگ پئی. آندے نے بیٹی روئی کیوں میں؟ آندی ابا اج پتہ لگا ہے تسی امام شافعی لی تہجد وچ دعا کیوں کروندے سو. واقعی تڑیاں دعاواں تے مشتاق. آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اللہ جاندہ ہے. اسی لگی دال بیسن بنا کے بیچی ہونے ہیں، روزے آئے نے پرانیاں چیزاں نمیاں بنا کے بیچی ہونے، ملاوٹ کر کے بیچی ہونے رمضان بیچے. حضرت امام احمد ابن حنبل کل بی بی آئی آندھی وے سونے پترا مینوں 10 سوتر بیچ دیئے میں 10 کے بیچاں. دن دا کتیا رات دا کتیا. حضرت ابھی قیامت نہیں آئی مگر انہاں لوگوں نے اس دور تو قیامت منی. 1500 سال پہلے قیامت کو قیامت سمجھا، قبر کو قبر سمجھا، اللہ کو نبی مالک یوم دین سمجھا.